آج کی اس ویڈیو میں ایک انتہائی اہم ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں، اور اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں جو میں آپ تک پہنچانے والا ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی ایموشنل یا مینٹل کرائسس سے گزر رہے ہیں اور زندگی کے مختلف ایشوز کو لے کر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اپروچ آپ اپنائیں، آپ کو پتہ لگے کہ آپ جو کچھ فیل کر رہے ہیں دراصل کیوں فیل کر رہے ہیں، ایموشنل اسٹیبلٹی کو آپ کیسے انشور کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ ری ایکٹیو ہو گئے ہیں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو آپ اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں، ایک بوجھ سا ہر وقت آپ کے دل پہ دماغ پہ طاری رہتا ہے۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اس مسئلے سے، اس کرائسس سے کس طرح سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور آپ نے چاہے انجینئرنگ کی ہے، چاہے آپ نے گریجویشن کسی اور سبجیکٹ میں کی ہے، آپ کوئی پروفیشنل ہیں، بہت سارا آپ کا ایکسپیرینس ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں نہ اسکول کی سطح پر، نہ کالج کی سطح پر، نہ ہی کہیں یونیورسٹی وغیرہ میں سکھائی جاتی ہیں۔ ایکسٹرنلی کوئی آپ کو کوچ نہیں کرتا، ٹرین نہیں کرتا کہ ان چیزوں کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ میرا مقصد جو ہے وہ صرف آپ کا دھیان اس طرف دلوانا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے آرام سے ان چیزوں کو پریکٹس کر سکتے ہیں، ان مسائل سے نمٹ سکتے ہیں۔ جو باتیں میں کروں گا ان کو بڑے اچھے انداز میں، بڑے احسن انداز میں، سادہ سے انداز میں آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، اور اپنی زندگی کو ایک بہت مثبت موڑ دے سکتے ہیں اور بڑی اچھی خوشگوار زندگی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو یہ ہمارا ٹاپک ہے، اس میں آپ کو کچھ سٹیجز کے بارے میں بتاؤں گا کہ زندگی میں 4 طرح کی ایسی سٹیجز ہوتی ہیں جو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں کہ اب آگے والی زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے۔ اس میں سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے ایگزسٹنس کی، جو ایک بچے کی حیثیت میں بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے یا کسی بھی انداز میں اس کو اپنی ایگزسٹنس کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ میں ہوں، یہ کوئی ایک کریکٹر ہے جو اس زندگی میں باقی پوری کی پوری سوشل سسٹم کا حصہ بن چکا ہے، اپنی انفرادیت کا، اپنی آئیڈینٹی کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ سسٹمیٹیکلی کچھ چیزوں کو جو ضرورت ہوتی ہیں آپ کی باڈی کی، جیسے کہ ایک بچہ کرتا ہے جب اسے ضرورت ہوتی ہے بھوک کی تو وہ روتا ہے، بلکتا ہے، اسی طرح جب اس نے کچھ اور اس کی کوئی نیڈ ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے ضد کرتا ہے۔ ایگزسٹنس کے فیز کے بعد جو اگلی چیز، اگلا سٹیج آپ کی زندگی میں آتا ہے وہ ہوتا ہے ایموشنز کا۔ جب آپ چیزوں کو فیل کرنا سٹارٹ ہوتے ہیں، جب آپ کو پتہ لگتا ہے، آپ فیل کرتے ہیں بار بار کہ کچھ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے، کسی چیز پر آپ خوش ہوئے ہیں، آپ کو کوئی آسانی میسر آئی ہے، خوشی، غمی، کسی بھی طرح کے جو ایموشنز آپ کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، آپ انہیں باقاعدہ طور پہ فیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایگزسٹنس اور ایموشنز کے بعد جو اگلا سٹیج آپ کی زندگی میں آتا ہے اس کو ہم سیپریٹ ایموشنز کے نام سے جانتے ہیں۔ سیپریٹ ایموشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ میں اتنی عقل، اتنی فراست، اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی چیز پر آپ رو رہے ہیں تو دوسرے لوگ اس بات پر نہیں رو رہے، یا اگر کوئی چیز آپ کو خوشی دے رہی ہے تو دوسروں کو وہ چیز خوشی نہیں دے رہے۔ آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے سبلنگ سے، اپنے دوستوں سے۔ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، آپ کو یہ عقل آ جاتی ہے کہ میری خوشی اور میرا غم اور میری تکلیف صرف مجھ سے بلونگ کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جیسے میں فیل کروں اسی طرح ہر دوسرا بندہ بھی اسی طرح سے فیل کرنے لگے۔ اچھا، اس کے بعد جو چوتھی سٹیج آتی ہے وہ ہوتی ہے کنکریٹ ایکسپیرینس کی، جہاں پہ آپ ریفلیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ایموشنز کو۔ آپ لاجیکلی یا پھر آپ اپنے ایموشنز کو ایک ریئیکشن کی اپروچ، آپ کے اندر ریئیکٹیو اپروچ آ جاتی ہے۔ آپ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں آپ اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اگر کچھ آپ کو برا لگتا ہے تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کنکریٹ ایکسپیرینس کی ایک سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ آپ سسٹمیٹیکلی چیزوں کو ڈیل نہیں کر رہے ہوتے، ایموشنز کی بیس پر، فیلنگز کی بیس پر اور ریئیکٹیو اپروچ کے تحت آپ ہر چیز کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ اچھا لگا تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، برا لگا تو پھر اس کے خلاف جو بھی رویے ہو سکتے ہیں آپ ان کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مسئلہ کہاں پر آتا ہے کہ آپ بہت سارے لوگ ایسے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا اپنا شمار بھی لوگوں میں ہوتا ہو، جو کنکریٹ ایکسپیرینس کی سٹیج سے آگے کبھی جاتے ہی نہیں ہیں، وہیں پر رک جاتے ہیں، اور اس کے بعد زندگی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ لائف نہیں ہوتی جو آپ نے گزارنی ہے۔ لائف اس سے آگے ہوتی ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس سے زیادہ ڈیولپ ہونی چاہیے، تب آپ نیگیٹو ایموشن سے بچ سکتے ہیں، نیگیٹو چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ جب آپ اسی سٹیج پر رک جاتے ہیں، گرو نہیں کرتے، میچور نہیں ہوتے، تو آپ کو ایک خلش سی آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ کافی نہیں ہے، اس سے آگے بھی کچھ ہے۔ آپ کے اندر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کو پوچھتی ہے بار بار کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ریپیٹیٹیولی، یہ زندگی اس طرح سے کیوں ہے، اس کا کوئی اور بھی پرپز ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک براڈر پکچر کو نہیں دیکھتے، اسی سچویشن میں گھومتے رہتے ہیں، کنکریٹ ایکسپیرینس کو آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں، جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اسی حساب سے آپ لوگوں کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ کسی نے اچھا کیا تو اس کے ساتھ اچھا کر دیا، کسی نے برا کیا تو اس کے ساتھ برا کر دیا۔ اس سے آگے جا کے آپ کوشش نہیں کرتے ان سب چیزوں کو دیکھنے کی۔ اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ اپنی ایموشنل لائف کو بڑے اچھے انداز میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ وہ سوال مسلسل ان کے سامنے آتا رہتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس سوال سے بچنے کے لیے وہ مختلف قسم کی عادتوں کو اپنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ نشہ کرنے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور قسم کی چیز میں ان کو مزہ ملتا ہے،
کھیلنے میں مزہ ملتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ ملتا ہے، یا ان کو کوئی ٹریول کرنے میں اگر سکون ملتا ہے، تو وہ ساری یہ ایکسٹرنل ایکٹیویٹیز کر کے اپنا دھیان بٹاتے رہتے ہیں اور انہیں یہی لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے باقی سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن جب وہ فری ہو کے دوبارہ اپنی نارمل لائف میں واپس آتے ہیں تو وہی مسئلہ ان کے سامنے دوبارہ سے ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہی ساری پرابلمز ہوتی ہیں، اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس سوال سے ہم کیسے جان چھڑائیں کہ زندگی کا اصل میں مقصد کیا ہے، یہ سب کچھ بار بار ریپیٹ کیوں ہو رہا ہے. وہ جو ایک ایموشنل سٹیٹ ہوتی ہے اس سے ان کی جان نہیں چھٹتی، اچھا برا مسلسل اس قسم کے تجربے کرتے ہوئے وہ تھک جاتے ہیں. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو بڑا سادہ سا حل ہے کہ آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس مسئلے کا حل آپ کے اندر، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں موجود ہے، جسے آپ مسلسل باہر والی چیزوں سے، باہر والی کوششوں سے، ایکسٹرنل ایلیمنٹس کے تھرو آپ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ یہ چیز جان جاتے ہیں کہ میرے اندر یہ ساری کی ساری فیڈنگ، یہ ساری کی ساری پروگرامنگ ہوئی ہے، تو آپ بیسیکلی وکٹم پوزیشن سے اونرشپ کی طرف موو کر جاتے ہیں. آپ ہر مسئلے کا ذمہ دار خود ہی ٹھہرانے لگ جاتے ہیں. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں اس کو فکس کر سکتا ہوں. اب آپ کی وہ والی سوچ بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ اس نے مجھے ہرٹ کیا، اس نے مجھے برا کہا، اس کی وجہ سے میں کسی مینٹل ٹراما کا شکار ہوا. کیونکہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ کسی نے مجھے کوئی بات کی تو میں بڑے آرام سے اس کو اگنور کر سکتا ہوں. میں اس کو بار بار ریکال کر کے، اس کو یاد کر کے اپنے اعصاب پر طاری کرتا رہتا ہوں، مسلسل سوار کرتا رہتا ہوں اپنے اوپر، اور خود کو ایک عجیب سی ٹینشن کے اندر دھکیل دیتا ہوں، جس سے پھر باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ اونرشپ والی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس ایموشن کو ہائی لائٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں، کن چیزوں کو آپ نے بہت زیادہ پرومیننٹ کرنا ہے اور کن چیزوں کو اگنور کرنا ہے. اگر آپ یونیورس آف ایموشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، آپ کو اگر میں کہوں کہ جی کتنی طرح کے ایموشنز ہوتے ہیں، تو ہارڈلی آپ 10 سے 12 مختلف ایموشنز کے نام لکھ سکتے ہیں، جس میں خوشی، غم، یا پھر مزاح کی جو ایک سچویشن ہوتی ہے، یا ڈسمے، حیرت، اور پھر اسی طرح اداسی. یہ کچھ اس طرح کے ایموشنز آپ کے ذہن میں آئیں گے اور آپ ان کو اپنا لکھ لیں گے. لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ 34,000 کے قریب ایموشنز ہیں جو باقاعدہ طور پر ریسرچ کر کے ثابت کیے گئے ہیں کہ اتنی ٹائپس ہوتی ہیں ایموشنز کی. اب یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس ایموشن کے نزدیک رہنا چاہتے ہیں، آپ بیسیکلی کس ایموشنل پلانٹ کے اوپر موجود ہیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو اسی طرح کی ملتی جلتی ویڈیوز ریکمینڈ کی جاتی ہیں. جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں زوم کر لیتے ہیں، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، تو اس سے ملتی جلتی باقی ساری چیزیں آپ کی زندگی میں رونما ہونے لگ جاتی ہیں. لیکن جب آپ کسی نیگیٹو چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، اسی کی کمپلین کرتے رہتے ہیں، تو پھر آپ کو اس سے ملتی جلتی نیگیٹو چیزیں آپ کے آس پاس اکٹھی ہونے لگ جاتی ہیں. اسی طرح اگر آپ ہیپینس والے ایموشن کو پریفر کریں گے، ہر وقت خوش رہنے کی عادت ڈالیں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو ہر چیز اچھی، ہلکی اور خوشگوار قسم کی نظر آنے لگے گی. مسائل، پریشانیاں، یہ چیزیں بھی آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کریں گی. آپ کو اپنی اپروچ کی سمجھ آ جائے گی کہ میری اپروچ اگر پازیٹیو ہے تو چاہے جتنا مرضی کچھ برا ہو رہا ہے میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں، فکس کر سکتا ہوں. اسی بات کو میں ایک اور ایگزامپل سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ آپ جب گوگل میپ کے اوپر کوئی لوکیشن سرچ کرتے ہیں تو آپ ایک سٹی دیکھتے ہیں، اس سٹی کو جب آپ زوم کرتے ہیں تو اسی کے ایریاز، اسی کے علاقے آس پاس والے مزید زوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے سامنے آنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر لیٹس سپوز آپ کہتے ہیں میرا ایموشنل پلانٹ جو ہے وہ ہیپینس ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے ملتے جلتے باقی سارے ایریاز آپ کی زندگی میں ویزیبل ہونے لگ جائیں گے. مثال کے طور پر آپ ہیپینس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو فلفلمنٹ نظر آئے گی، کہیں نہ کہیں آپ کو شیئرنگ نظر آئے گی، کہیں نہ کہیں آپ کو فنی کچھ سچویشنز نظر آئیں گی. اسی طرح سے آپ کو سیٹسفیکشن کہیں پر نظر آئے گی. ادروائز اگر آپ ہیٹڈ کی طرف جاتے ہیں، آپ ہیٹ کرتے ہیں، آپ ہیٹ فل کوئی ایموشنل پلانٹ ہے جس کے اوپر موجود ہے، تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہیں پہ سورو، کہیں دکھ، کہیں ڈسمے، کہیں مایوسی، کہیں پہ نیگیٹیوٹی، کہیں پہ آپ کو اینگر، اگریشن، اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی. تو یہ اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے کس پلانٹ پہ رہنا ہے، کس پہ فوکس کرنا ہے، اور اس سے ملتے جلتے باقی جو ہزاروں ایموشنز ہیں ان کو اپنی زندگی میں ہائی لائٹ کرنا ہے.